گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا گناہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہمارے گزشتہ اس موضوع سے جڑا ہوا جس کا عنوان تھا زندگی کو بدل دینے والا وہ پر اثر، وہ سبق آموز اور ایسا دل نشیں واقعہ جو آج ہر انسان کی اس مادی دنیا اور نفسانی خواہشات کے بازار میں جب ہر شخص دکھوں میں، مصیبتوں میں، الجھنوں میں اور طرح طرح کی مشکلات میں گھرا ہوا، اس میں ہر شخص کی وہ ضرورت ہے، اور وہ ہے قصہ ایوب علیہ السلام کا، وہ حکمتوں کا، ان نتائج کا، ان معارف کا، ان اسرار، ان معانی کا آج مطالعہ کہ جن پر چلتے ہوئے آج ہم اپنی زندگی کو ایک صحیح راستے پر ڈال بھی سکیں اور اخروی اجر کا مستحق بھی بن سکیں۔ مکرم ناظرین، آج ہم اس موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کا واقعہ جو سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 83 میں بیان ہوا کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، کہ جب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اپنے رب کو ندا دی، اپنے رب کو اپنا حال سنانے کے لیے رب کی طرف اپنی لو لگائی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بے شک تکلیف نے مجھے چھوا ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ آیات ہمیں یہ بتلا رہی ہیں، یہ حکمت ہے کہ بندے کو جب بھی تکلیف آئے، جب بھی مصیبت آئے، جب بھی کوئی آفت آئے، کسی آزمائش میں، فتنے میں مبتلا ہو جائے، اسے چاہیے نادا ربہ، اپنے رب کو پکارے، اپنے رب کو یاد کرے، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لے اور اپنی رب کی طرف رجوع کرے اور رب کی جانب واپسی کا سفر شروع کرے۔ اور آگے انی مسنی الضر، اور پھر وہ بندہ اپنے حال سے اپنے رب کو باخبر کرے۔ یقیناً رب تعالی وہ خبیر ہیں، وہ علیم اور سمیع اور بصیر ہیں، مگر بندہ ہونے کے ناطے اپنے رب کے حضور دعا بھی کرے اور اپنے رب کے حضور اپنے دکھڑے سنائے، اپنی عرضی پیش کرے، اپنی طلب پیش کرے، اپنے رب کے حضور اپنی مشکلات کو، مسائل کو، اپنی حاجات کو پیش کرے اور رب العزت سے مانگے۔ اور آگے وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، بندہ یہ بھی اس واقعہ سے سبق ملتا، جس قدر بھی پیچیدہ سے پیچیدہ صورتحال، اذیت سے اذیت ناک حالات سے دوچار ہو اور اسے دنیا کا کوئی راستہ نظر نہ آئے آسودگی کا، کشادگی کا، نجات کا، مگر پھر بھی وہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہ ہو جائے۔ کیوں؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے 18 سال بیماری کی ان آخری حدوں تک چھونے کے بعد کہ جب جسم پر لٹاتے وقت گوشت تو نہیں رہتا تھا، صرف پٹھے اور ہڈیاں اور زبان اور دل باقی رہ گیا تھا، گوشت بھی جھڑ چکا تھا، اس وقت بھی اتنی 18 سال کی مدت میں جب آپ نے اذیت اور مشقت اور تکلیف کو برداشت کیا، مگر رب کی جو رحمت ہے اس سے نام وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کس قدر خوبصورت الفاظ کے ساتھ اپنے رب کو یاد کر رہے اور اسے اپنا حال دل سنا رہے کہ تم سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا الرحمن الرحیم ہے، تو رحیم اور کریم ہے، تو کرم فرما دے۔ اور اگلی آیت کو دیکھیں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، رب تعالیٰ نے دعاؤں کو قبول فرما لیا، ان کی اس التجا کو سن لیا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی اس ندا کو، اس پکار کو، اس دعا کو سن لیا۔
یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا جب بھی بندہ خلوص دل کے ساتھ اور خالص توجہ کے ساتھ اپنے رب کو یاد کر لیتا، اپنے رب کو پکار لیتا، تو رب تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سن لیتا ہے۔ قربان جائیں، فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا، ہم نے ان کی دعاؤں کو سن لیا۔ اگر قرآن کریم کے دیگر مقامات کا مطالعہ کریں تو رب تعالیٰ کا یہ وعدہ، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب میرے بہت زیادہ قریب ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ اور رب کا اپنا بھی یہ فرمان ہے، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو جواب سے مرحمت فرماتا، میں اسے جواب دیتا ہوں، اس کی اس دعا کو، اس کی ندا کو، اس کی درخواست کو میں سنتا ہوں، قبول فرما لیتا ہوں۔ اور اگر سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا، جب انہوں نے عرض کیا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا رب مجھے اپنی جناب سے ایک پاک اور صاف ذریۃ طیبہ، ایک وہ اولاد صالح عطا فرما، اولاد نرینہ عطا فرما، انک سمیع الدعاء۔ اور آگے آپ نے یہی ارشاد فرمایا اور یہ اللہ سے دعا کی اور قرآن نے اس کو محفوظ رکھا، انک سمیع الدعاء، بے شک اے میرے رب، بے شک اے میرے مولا، تو ہی دعا کو سننے والا۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، جد الانبیاء، ان کے لیے جب اللہ رب العزت کے ہاں انہوں نے یہ الفاظ ادا کی، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے اس ادھیڑ عمر میں، اس بڑھاپے کی عمر میں آج مجھے اسماعیل اور اسحاق سے سرفراز فرمایا اور مجھے ہبہ فرمائے، ان ربی لسمیع الدعاء، اور بے شک میرا رب ضرور دعاؤں کو سننے والا ہے، لسمیع الدعاء۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی صفت ہے سمیع، سننے والا، اس لیے ہم پر لازم ہے سیدنا ایوب علیہ السلام کے اس واقعہ کی روشنی میں آج ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے رب کو اس حسن اخلاص کے ساتھ پکاریں اور اپنے رب کو یاد کریں اور اپنے رب سے تعلق کو جوڑیں اور پختہ کر لیں، تو یقیناً جیسے اس نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول فرمایا، سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول فرمایا، سیدنا ایوب علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول فرمایا، سیدنا آدم علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول فرمایا، سیدنا یونس علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول فرمایا، خود تاجدار کائنات علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول فرمایا، یقیناً انہی کے طفیل، انہی کے تصدق، انہی کے توسط اور انہی کے طفیل اور صدقے سے ہماری بھی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ آگے چلیں، آگے فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، اس کے نتیجے میں رب تعالیٰ نے ان کی اس مشقت کو، ان کی تنگی کو، ان کی بیماری کو، ان کی مصیبت کو رفع فرما دیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، تو بدلے میں رب تعالیٰ نے انہیں ان کی جو فوت ہو گئی اولاد تھی وہ واپس پلٹا دی، ان کو زندگی دے دی۔ ایک روایت کے مطابق وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور بدلے میں اجر کے طور پر، اکرام کے طور پر اتنا ہی اور رب تعالیٰ نے ان کی اولاد میں اضافہ فرما دیا۔ اور آگے عرض کیا، رب العزت کی بارگاہ میں جب انہوں نے یہ دعا کی تھی تو رب تعالیٰ نے فرمایا رحمتم من عندنا، یہ سب کچھ جو ہوا کہ آپ کو اولاد بھی آپ کی واپس لوٹا دی اور اس کی مثل بھی آپ کو واپس لوٹا دی۔ اور اگر ہم صحیح بخاری کی کتاب الانبیاء کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث پاک کا حوالہ دیں کہ بینما ایوب یغتسل، کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام عریانا غسل فرما رہے تھے تو خر علیہ رجل من ذہب، تو وہ جو ٹڈیوں کا، سونے کی ٹڈیوں کا جو ان پر جھنڈ آ گر رہا تھا، وہ جو سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہو رہی تھی، فجعل یحسی فی ثوبہ فنادا ربہ، اور وہ ان سونے کی ٹڈیوں کو
اپنے کپڑے میں اور اپنے تھیلے میں جمع کر رہے ہیں. فنادا ربہ، ان کے رب نے ان کو ندا دی کہ الم اکن اغنیتک، کیا میں نے تمہیں غنی نہیں کر دیا تھا؟ تو جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا یا رب العالمین، تیری رحمت سے کون غنی ہو سکتا، کون تیری رحمت سے سیر ہو سکتا؟ اس لیے ان کی اولاد بھی ان کو اللہ پاک نے واپس ان کو زندگی دے دی، اور اتنا ہی مال اور اس سے بھی زیادہ. اور مسند البزار کی حدیث پاک کے مطابق کہ آپ کے 2 باغ، ایک گندم کا ایک جو کا، گندم پر سونے کی بارش ہوئی یہاں تک کہ وہ فصل سے باہر گرنے لگا سونا، اور جو کے باغ پر وہ چاندی کی بارش ہوئی یہاں تک کہ وہ جو ہے وہ فصل سے اور اس کھیت سے باہر گرنے لگی. یہ ہے اللہ رب العزت کا وہ اکرام کہ جو بندہ جب مال تھا اس نے شکر کیا، اور جب وہ چھن گیا تو اس نے صبر کیا، تو رب تعالیٰ بدلے میں ایسے اجر سے نوازتا ہے. رحمت من عندنا، کیوں؟ یہ ہماری جناب سے رحمت ہے، اور ہر عبادت گزار کے لیے نصیحت ہے. تو اس واقعہ سے یہ بھی پتہ چلتا انبیاء کرام کی زندگی سے جڑے واقعات عبادت گزاروں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے ایک نصیحت ہوتے ہیں، ایک سبق ہوتے ہیں. اور آج ہم نے اسی لیے اس واقعہ کا انتخاب بھی کیا اور اس کو سنا، پڑھا، سمجھا، اور آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا کہ ہم بھی اس واقعے سے سبق حاصل کریں گے اپنی زندگی کے لیے. آگے سورۃ صاد آیت نمبر 41 میں رب تعالیٰ نے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے حبیب ہمارے محبوب بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیجئے. اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اس نے کہا مجھے شیطان نے شدید اذیت اور تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، یہاں بھی رب تعالیٰ نے دوہرے الفاظ پہلے سورۃ الانبیاء سورۃ الصاد میں دہرایا. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی اس دعا کو، ان کی اس عرض کو سن لیا. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، کہ ہم نے ان کی دعا کو بھی سن لیا تو بدلے میں ان کو ان کے اہل بھی ہبا کر دیے، واپس تحفتاً لوٹا دیے، اجراً اور اکراماً واپس لوٹا دیے، ان کو زندگی بخش دی. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور بدلے میں اس کی ہی مثل اور بھی ان کو دے دیا، جو کچھ ان کا رب تعالیٰ نے ان سے واپس لے لیا تھا. اور آگے یہاں رحمت منا، یہ ہماری طرف سے رحمت کا معاملہ. کیوں؟ وہ مصیبت میں، آزمائش میں، تنگی میں، مشقت میں، اتنی مشقت تھی کہ وہی زوجہ جو اتنی خوشحالی اور کشادگی اور آسودگی اور فرحت ہوتی گھر میں کہ آپ کے غلام بھی، آپ کی جائیداد بھی، آپ کا قطع اراضی شام میں، اور آپ کا مال مویشی بھی کثیر تھا، آپ کی بیوی، آپ کی بچے، بلکہ بیویاں اور کثیر اولاد تھے آپ، ان حالات میں بھی جب سب کچھ چھن گیا اور بیوی لوگوں کا کام کر کے آپ کی ضروریات زندگی کو اور آپ کے کھانے کے لیے لقمہ کا انتظام کرتی، اس قدر مشقت میں بھی جب اس بندے ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، اپنے رب کے حکم کے آگے سر نگو رکھا، تو بدلے میں رحمت منا، ہاں یہ ہماری طرف سے رحمت کا معاملہ ہے، تو ہماری رحمت سے مایوس نہیں ہوا تھا بندے. وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہاں وہاں لِلْعَابِدِينَ فرمایا، یہاں لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے، شعور والوں کے لیے، دانش والوں کے لیے، سوچ اور فکر رکھنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے، یہ سبق اور یہ واقعہ ان کے لیے عبرت ہے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھ رکھنے والو، اے بصیرت رکھنے والو، اے دانش رکھنے والو، اے عقل رکھنے والو، عبرت پکڑو. یہ ہے انسان کو اپنی زندگی ان اولیاء، صلحاء اور ان سے اوپر انبیاء کرام کی سیرت اور سنت کی اور ان کی حیات طیبہ کی روشنی میں گزارنی چاہیے. اور یہ ہمارے یہ سبق ہے کہ اللہ کے نیکوں کی سیرت اور صحبت کو ہم پڑھیں اور اس کو حاصل کریں، اور ان کی دی ہوئی جو کردار ہے، اسوہ ہے، اس کو ہم اپنائیں. لِأُولِي الْأَلْبَابِ، آگے
اس واقعہ کا یہ بھی پہلو ملتا کہ ایک تو انہوں نے شکر کیا زندگی میں، دوسرا صبر کیا۔ رب تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یقیناً رب تعالیٰ نے یہاں حضرت ایوب علیہ السلام کو 2 مرتبہ تکرار کے ساتھ ذکر کیا، وَوَهَبْنَا لَهُ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، رب تعالیٰ نے پورا بے حساب ان کا اجر ان کو دے دیا۔ کیوں؟ انہوں نے صبر کیا تھا، انہوں نے جب تھا مال تو شکر کیا تھا۔ آگے بیوی سے حسن سلوک ہے، اس واقعہ میں یہ سبق ملتا کہ وہ بیوی جب خوشحالی تھی تب بھی وہ آپ کے ساتھ تھی، جب آپ پر تنگی آئی تب بھی وہ آپ کے ساتھ تھی۔ ایک دن آپ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے، ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کسی بات پر آپ نے یہ قسم اٹھا لی کہ میں جب صحت یاب ہوں گا تو آپ کو 100 کوڑے ماروں گا۔ علماء تاریخ لکھتے ہیں، مفسرین نے لکھا کہ یہ بیوی سے حسن سلوک، کہ جو بیوی ہر وقت بندے کی تابعداری میں رہے، اگر بندے کی ہر وقت خدمت میں رہے، اس کے کام کاج، اس کی روٹی کا، اس کے کپڑے کا، اس کی ضروریات زندگی کا خیال اسے لک آفٹر کرتی ہے، تو رب تعالیٰ پھر اس قدر انعام خود رب تعالیٰ فرماتے ہیں۔ بندے کو تو حکم دیا ہی سیدنا ایوب علیہ السلام کو، رب تعالیٰ نے کس قدر ان کے حسن کردار کی، حسن سلوک کی خود لاج بھی رکھی کہ قسم کے بدلے میں فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اپنے ہاتھ میں وہ تنکوں کا مٹھ لے لیں، یعنی جھاڑو پکڑ لیں تنکوں کا، فَاضْرِب بِهِ، اور اس کے ساتھ ان کو ضرب دے دیں، اس کے ساتھ ان کو ماریں، وَلَا تَحْنَثْ، اور اپنی قسم کو بھی نہ توڑے۔ یہ ہے بیویوں سے حسن سلوک۔ اور اس سے دوسرا پہلو، بیویوں کی بھی وفاداری ہو تو تب جا کر رب بھی اجر دیتا، اور پھر وہ اپنے اس شوہر کی بارگاہ میں صابرا، ہم نے اپنے بندے کو صابر پایا، ہم نے اپنے بندے کو صبر کی تمام منازل طے کرتے ہوئے پایا۔ مال چھنا، اولاد چھنی، جسم چھن گیا، بیماری نے ہلاک کر ڈالا، اور بیماری نے انتہائی لاچارگی کی حالت میں لا کر چھوڑ دیا، مگر تب بھی وہ صبر کے ساتھ رب کے حضور کھڑے رہے، مستقیم رہے۔ حاضرین گرامی قدر، رب تعالیٰ نے فرمایا جب اس قدر مشقت اور تنگی آپ برداشت کر چکے، ارکض برجلک، آپ اپنا پاؤں زمین پر ماریں، اور پھر وہاں سے چشمہ نکلے گا، ھذا مغتسل، یہ چشمہ نکلے گا، آپ اس سے غسل فرمائیے، بارد و شراب، اور پھر اسے پی بھی لیں۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے۔ رب تعالیٰ چاہتے بغیر چشمے کے، بغیر غسل کے، بغیر پانی پیے کے ان کو صحت یابی، شفا یابی دے سکتے تھے، مگر قربان جائیں رب تعالیٰ نے بندے کو اس دنیا میں، جو ہم جیسے لوگ ہیں اگر توکل پر آئیں تو اسباب چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر توکل سے بھاگیں تو پھر اسباب کے پیچھے بھاگتے رہتے۔ یہ ہے رب تعالیٰ کے ہاں توکل کا یہ تھا کہ ارحم الراحمین، رب سے دعائیں کی اور رب پر یقین اور اس کی رحمت سے امید، اور اللہ کی طرف حکم یہ تھا ھذا مغتسل بارد و شراب، کہ وہ آپ اس چشمے سے جو پانی نکلا اسے غسل بھی کریں، اسے پی بھی لیں۔ اس لیے علاج کروانا یہ سنت ہے، اللہ رب العزت کا حکم بھی یہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت بھی یہی ہے۔ داؤ امراضکم، اپنے امراض کا علاج کروائیں۔ آپ خود پچھنے لگواتے، آپ خود کیا کہتے شہد سے علاج فرماتے، علیکم بالشفاءین، تم پر 2 شفائیں لازم ہیں، قرآن اور شہد، آپ خود علاج فرماتے۔ آپ نے مختلف علاج تجویز فرمائے، حبۃ السودا، جو کالا دانہ کلونجی ہے، اس میں ہر چیز کی شفا ہے سوائے موت کے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان۔ علاج کروانا سنت ہے، اسباب کو اختیار کرنا سنت ہے، اور ہر حال میں اپنے رب سے امید کے ساتھ رہنا اور اس سے جڑے رہنا۔ یہ واقعہ سیدنا ایوب علیہ السلام کا درس ہے اور سبق ہے۔ آخر پہ ان الفاظ کے ساتھ ختم کریں گے کہ انا وجدناہ صابرا، ہم نے اپنے اس محبوب اور برگزیدہ بندے کو صابر پایا، وہ اپنے آبا کے اسی راستے پر چلتے ہوئے ثابت قدم رہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی عرض کیا تھا اپنے والد حضرت ابراہیم
آپ ان قریب مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اور وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جس نے صبر کیا اور معاف کیا، یہ بلند ہمت کاموں میں سے کام۔ تو انہوں نے بلند ہمت کام کیا، صبر کیا، تو اس کا اجر یہ تھا کہ رب تعالیٰ خود اعلان فرما رہے ہیں اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ان کو صابر پایا۔ یہ رب کی طرف سے ان کا لقب ٹھہرا اور ان کا ٹائٹل ٹھہرا اور ان کا اعزاز رہا، اور اکرام رب خود اکرام کے طور پر فرمایا۔ اور اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا، نعمت کیا ہو سکتی ان کے لیے کہ قرآن قیامت تک قرآن پڑھنے والے سیدنا ایوب علیہ السلام کے واقعے اور قصے کو پڑھتے رہیں گے اور ہدایت اور رہنمائی اور نور پاتے رہیں گے۔ نعم العبد، یہاں بس نہیں کیا انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو صابر پایا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر فرمائے نعم العبد، وہ کس قدر حسین اور خوبصورت بندہ ہے میرا، انہ اواب، اور اپنے نام ایوب کی طرح کس قدر اپنے رب کی حضور رجوع کرنے والا، پلٹنے والا، اپنے رب کے پاس حاضر رہنے والا، بندگی کرنے والا، اور بندگی میں رچا بسا اور بندگی کو اپنی زندگی بنانے والا، اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز رہنے والا، اور اس کے حضور صابر، شاکر، متوکل اور اپنے رب کے ساتھ جڑا رہنے والا، کس قدر حسین بندہ، انہ اواب۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کے حضور سیدنا ایوب علیہ السلام کی اس دعا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت اور آپ کی حیات طیبہ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، یا رب العالمین، جیسے تو سیدنا ایوب علیہ السلام پر اپنا کرم فرمایا، ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا، آج انہی کے وسیلے سے تو رحیم، تو کریم، تو لطیف، تو الرحمن، تو الرحیم، تو الغفار ہے، اور تو تواب بھی ہے، انہ کان توابا، یا رب العالمین۔